زینت الکواکب، ستارے ہیں۔ پوچھتے ہیں سارے صحابہ جن کے مقابل کائنات میں کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ کیف تصف الملائکۃ عند ربہم، یہ ملائکہ اور عرش پہ اپنے رب کے سامنے صفیں کیسے بناتے ہیں، یہ ہمیں بیان کر دیں۔ کیسے اپنے رب کے سامنے صفیں کیسے بناتے ہیں؟ صفیں دو قسم کی ہیں، ایک عرش پہ فرشتے بناتے ہیں، فرش پہ انسان بناتے ہیں، بس تیسری کوئی صف نہیں بنتی۔ عرش پہ فرشتے جو صف بناتے ہیں ان کو دو جملوں میں نبی کائنات نے شناخت کرا دیا، پہچان کرا دی۔ پہلا جملہ فرمایا یتمون الصف المقدم، پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں سب سے اول، الاول فالاول منہا، سب سے پہلے اگلی صف کو مکمل کرتے ہیں آسمان کے فرشتے۔ ایسے تم صفیں بنایا کرو زمین پر جب نماز اللہ سے کلام کے لیے آیا کرو۔ اور فرشتے عرش پہ صفیں کس لیے بناتے ہیں؟ رب سے کلام کے لیے۔ زمین پہ انسان صف کس لیے بناتے ہیں؟ رب سے کلام کے لیے۔ اور ہم نے یہ وضاحت کی ہے کہ انسان جب رب جب بندے سے کلام کرنا چاہتا ہے تو بندہ قرآن پڑھے، اور جب بندہ چاہے کہ وہ رب سے کلام کرے وہ نماز میں آ جائے۔ اور یہاں کیا ہے؟ صف دو جملوں میں ارشاد فرما دی کہ فرشتوں کی صفیں کیسی ہیں۔ فرمایا یتمون الصفوف المقدم، جب تک پہلی صف مکمل نہیں ہوتی فرشتہ عرش پہ دوسری صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اور ہماری خواہش ہوتی ہے مسجد کے گیٹ میں ہی لٹک جائیں، آگے جگہ ہے نہیں ہے دیکھنا نہیں ہم نے۔ اور دوسری شرط سب سے اہم، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، زنجیر دیکھی ہوگی آپ سب نے، زنجیر گائے کو ڈالتے ہیں، بھینس کو ڈالتے ہیں زنجیر، اور کہاں کہاں ڈالتے ہیں؟ قیدیوں کو ڈالتے ہیں زنجیر، اور کہیں نہیں تو کتے کو تو ڈالتے ہو نا، بری چیز نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ تو مدینے کے کتے اور بغداد کے کتے بننا فضیلت سمجھتے ہیں، غوث پاک کے کتے۔ کیا فرمایا؟ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، یہ میں نے معنی 1 سال پہلے بیان کیا ہے کہ رسو کا معنی کیا ہے۔ رسو امام نسائی جو حدیث کی 5ویں معتبر ترین کتاب ہے، مسلمانوں کا نصاب ہے، وہ باب باندھتے ہیں، باب چیپٹر، اور کیا لکھتے ہیں؟ حث الامام رس الصفوف، امام کا لوگوں کو صف بنانے کے لیے ابھارنا، صف جوڑنے کے لیے ابھارنا، حث برانگیختہ کرنا، جذبہ دلانا۔ کیا فرمایا یہاں پہ؟ پہلی شرط یتمون الصفوف المقدم، پہلی صف کو پہلے مکمل کرتے ہیں فرشتے، اور زمین پر بندوں کو بتایا گیا کہ ایسے ہی تم نے صف بنانی ہے۔ پہلی صف میں جگہ نہیں چھوڑنا ورنہ پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ مولویوں کے چکر میں نہیں آنا، بس یہ آپ کو رب کا قرآن اور نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، اور زمین پر اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر اس سے افضل کوئی چیز ہے تو بندہ ایماندار نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ کیوں؟ لا یؤمن احدکم، آپ جہاں بیٹھے ہیں نا وہ بندے پریشان ہو رہے ہیں، دیکھو آپ دیکھو غور سے، نہیں یا تو آگے کر لیں یا سائڈ ہو جائیں، ہاں پریشانی ہوتی ہے، لوگوں نے دیکھنا ہے، نہیں یتمون الصفوف المقدم، جس نے پہلی صف میں جگہ دیکھے بغیر پیچھے کھڑا ہونا پسند کیا نماز سے گیا۔ یہ مولوی کی نماز نہیں پڑھتے ہو، یہ رب کی نماز پڑھتے ہو، اور جو مولوی کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ آج سے مسجد میں نہ آیا کرے۔ او میری فیصل بھائی جانتے، 2 ٹوک،
یہ دین حجت ہے، یہ دین رخصت نہیں ہے۔ یہ مولویوں نے دین رخصت بنا کے بس اپنا چکر چلا رکھا ہے۔ یہ دین محمد دین حجت ہے، اور جو مولوی حجت کے ساتھ بات نہ کرے وہ مولوی علم میں کچا ہے یا نسب میں کچا ہے۔ نسب میں کیوں کہا میں نے؟ آپ جانتے ہی ہیں ہر دور میں اللہ نے قبیلوں میں مراتب رکھے ہیں نا، وہ کئیوں کو فکر روزی ہی ہوتا ہے، فکر معاش کے علاوہ ان کا کوئی فکر نہیں ہوتا۔ چودھری صاحب بیٹھے، غور کریں ذرا، دو چیزیں اور آپ کہاں پہنچ جائیں گے؟ آپ اندازہ کریں، جب دو چیزوں پہ آپ عمل کریں گے آپ عرش کے فرشتوں کے برابر ہو جائیں گے۔ غور کے سن کے جانا، آج میں نے بڑے اہم ایک سوال کا جواب دینا ہے اور ہر لفظ پہ 1 لاکھ کا انعام دینا ہے۔ 1 لاکھ کا انعام ہر لفظ پہ آج حجت کے طور پہ قائم کریں گے۔ کیا فرمایا؟ یتمون الصفوف المقدم، اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے جو پچھلی صف میں کھڑا ہوا وہ بے ایمان ہو کے مرے گا، وہ نبی کے حکم کے مطابق نہیں مرے گا۔ کیوں؟ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، جس نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا گمراہی اور جہنم میں چلا گیا۔ اور یہ آنکھیں رب نے دیکھنے کے لیے یہ دی ہیں۔ ہمیں روزی کے نوٹ تو بڑے نظر آتے ہیں، اگلی صف میں خالی جگہ نظر نہیں آتی۔ پھر دوسری شرط سب سے اہم، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، ایسی صف بناتے ہیں جیسے زنجیر ہوتی ہے، زنجیر کڑی سے کڑی لگی ہوئی نہیں، اندر پیوست ہوتی ہے، ایسے صف بناتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، قرآن کہتا ہے لا ریب فی، یہ جو کلام ہے یہ لا ریب ہے، اور اس کا پیغام یہ ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا، صفے بنا صفے بنانے والوں کی طرح، اور نہ بنائے تو فالزاجرات زجرا، ڈانٹو ڈانٹو، فالزاجرات زجرا، زجر و توبیخ، ان کو پکڑ کے مارو جو صف کو اس طرح نہیں بناتا جس طرح فرشتے صف بناتے ہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، بھی نبی کی بات بتاتا ہوں، جا کر پڑھ لینا سورہ صافات۔ فالزاجرات زجرا، اچھا فالزاجرات زجرا، والصافات صفا کہا، اس کا مطلب کیا؟ صفے بناؤ بنانے والوں کی طرح۔ کون بناتے ہیں؟ فرشتے۔ ایسے ہی ہے نا، جس طرح فرشتے صفے بناتے ہیں ایسے صفے بناؤ۔ اچھا جی، فرشتے کیسے صفے بناتے ہیں؟ پہلی صف مکمل کرتے ہیں اور زنجیر کی طرح کڑی میں چبھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں پیوست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور قرآن پھر آگے کیا کہتا ہے؟ اگر ایسے کھڑے نہ ہوں، ہوتے ہیں نا چودھری ہمارے ہاں، تینوں بڑی تکلیف ہے، میرے نہ ملتا جانا پرا ہوتا جاتا ہے، یہ دین ہے مذاق ہے؟ کیا فرمایا؟ فالزاجرات زجرا، پھر ان کے ایسے ڈانٹو جیسے ڈانٹنے والا ڈانٹتا ہے۔ ڈانٹنے والا کون ہے؟ کبھی دیکھا ڈانٹنے والے؟ کبھی باس ڈانٹتا ہے، کبھی ٹیچر ڈانٹتا ہے، کبھی باپ ڈانٹتا ہے، کبھی ماں ڈانٹتی ہے۔ کیسے ڈانٹتے ہیں؟ تھپڑ بھی مارتے ہیں۔ اور فاروق اعظم اسی لیے تو وہ عصا لے کے صفوں میں گھومتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن پہ ٹچ کرتے تھے۔ گردن کی چوٹ سب سے بڑی چوٹ ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں تو جو ٹیچر پیشے سے ہیں ان کو پتہ ہے۔ اور عموماً جب بھی کوئی باپ بھی ڈانٹے، ماں بھی ڈانٹے، ٹیچر بھی ڈانٹے، کوئی اور پولیس والے اور جہنم کے دربان بھی، وہ پچھلے جمعہ میں نے بتایا گردن سے پکڑ کر ڈالیں گے جہنم میں، سنا تھا نا پچھلا جمعہ؟ اونک یہاں سے گدی سے پکڑ کر جہنم کے در پہ ماریں گے نافرمانوں کو۔ یہ سب سے بڑی پکڑ ہوتی ہے اور سخت پکڑ ہوتی ہے، خطرناک پکڑ ہوتی ہے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ فالزاجرات زجرن، پھر ان کو ایسے ڈانٹو جیسے ڈانٹنے والا ڈانٹتا ہے۔ کن کو؟ والصافات صفن، جو ان کی طرح صفے نہ بنائے جو فرشتوں کی طرح صفے بناتے۔
ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، یہ دین کے عمل یہ بھی کوئی اہمیت رکھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے صف بنانے کی بھی کوئی اہمیت ہے، اور کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کہیں باڑے میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں، نماز میں جب انسان آتا ہے ایسے آتا ہے جیسے عرشوں پہ رب کے سامنے فرشتے صف بناتے ہیں، اسی طرح رب کے سامنے مسجد میں بندے صف بناتے ہیں۔ اتنا مقدس مقام ہے، یہ اتنا مقدس مقام ہے۔ جماعت کی نماز میں جب صف بنتی ہے، آسمان پہ فرشتے ہوتے ہیں، زمین پہ بندے ہوتے ہیں، اور اوپر رب لکھنے والا ہوتا ہے۔ پھر تیسری بات کیا ارشاد فرمائی، ابھی یہیں ختم نہیں ہوئی، پھر فرمایا فالتالیات ذکرا۔ فالتالیات ذکرا، یہ بھی ثابت ہو گیا، کتنی بڑی بات ہے۔ پہلے کہا صف بناؤ ایسے جیسے فرشتے بناتے ہیں، پھر فرمایا کہ نہ بنائے تو ڈانٹو، پھر تیسری بات فرمائی فالتالیات ذکرا، جب صف میں کھڑے ہو جاؤ تو قرآن کی تلاوت کرو۔ ذکرا، تالیات تلاوت، ذکر قرآن۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو رب نے خود ذکر کہا ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ اوندہ ذکر اوندہ پہ ہے، کہتے ہیں نا۔ اب میرے پاس ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں پنجابی بھی بیٹھے، پشتون بھی بیٹھے، سرائکی بھی بیٹھے، آج تو بلتی بھی بیٹھے، تو اب سب کی زبانیں تو نہیں بول سکتا۔ ذکر اللہ نے قرآن کو قرار دیا، اور ذکر کسے کہتے ہیں؟ عام زبان میں جب ہم ذکر، اس کا ذکر ہوا، اس کا ذکر ہوا، اس کی یاد ہوئی، اس کی یاد آئی، یعنی غیر موجودگی میں کسی کی یاد آئے تو کہتے ہیں اس کا بھی ذکر ہوا تھا، آپ کا ذکر خیر ہوا تھا۔ تو جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ رب کا ذکر خیر کرتا ہے، وہ رب کا ذکر خیر میں مشغول ہوتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اور رب کیا کہتا ہے؟ صف میں کھڑے ہو جاؤ، جو نہ کھڑا ہو اس کو ڈانٹو، پھر قرآن کی اس میں تلاوت کرو، رب کا ذکر خیر کرو۔ اور ذکر خیر کیا کرنا ہے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے، ہمیں پتہ ہے رب ہے، رب العالمین ہے، رب کبریا ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، سن رکھا ہے ہم نے اماں ابا سے، مولوی صاحب سے، اور کسی سے نہیں، تو یہ تو سن رکھا ہے نا۔ وہ ذکر کیا کرنا ہے؟ ان الہکم لواحد، وہ ذکر خیر یہ ہے کہ وہ جو تمہارا معبود ہے، جس کے سامنے صف بنا کے کھڑے ہو، سب کو آپس میں رسو کر کے کھڑے ہو، وہ رب لواحد، بے شک ایک ہے، بے شک ایک ہے۔ اور وہ رب کیسے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ پہلے کہا تھا نا رب السماوات والارض، پھر رب المشارق کیوں کہا ہے؟ وما بینہما کیوں کہا ہے؟ ہمیں جب عقل آ گئی تو ہم مومن پکے، اور مومن پکے کی نشانی کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ مومن کی نشانی ہے۔ کیا فرمایا؟ رب السماوات والارض، جب تم صف میں آ جاؤ، رسو ہو جاؤ، پہلی صف مکمل کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تو اس عمل کی مقبولیت کے لیے ایک شرط ہے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان الہکم لواحد، تم جس کے سامنے کھڑے ہو وہ ایک ہی پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ اور پھر وہ کون ہے جس کے سامنے تم آ کر کھڑے ہوئے؟ وہ رب السماواتی والارضی، وہ ساتوں آسمانوں کا بھی رب ہے، پروردگار ہے، وہ زمینوں کا بھی پروردگار ہے، وما بینہما، جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اس کا بھی پالنہار ہے، وہ رب المشارق، اور وہ مشرقوں کا بھی رب ہے، مغربوں کا بھی رب ہے، ساری کائنات ارض و سما کا پالنہار ہے، وہ ایک ان الہکم لواحد۔ کتنی بڑی بات ہے صف میں کھڑا ہونا،
قسم کس سے اٹھائی ہے؟ صف کی قسم کہا، صف کی اٹھا کے کہا ہے اس رب کے سامنے کھڑے ہو جو آسمانوں کا بھی پروردگار، زمینوں کا بھی پروردگار، اس کے درمیان ہر مخلوق کا بھی پروردگار، مشرق کا بھی پروردگار، مغرب کا بھی پروردگار، ایسے رب کے سامنے کھڑے ہو، عقیدہ بنا لو اس کے علاوہ اور کوئی پالنہار نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، مالک نہیں، رازق نہیں، بگڑی بنانے والا رب کے علاوہ کوئی نہیں۔ بس یہ عقیدہ ہے۔ پھر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن نا، آج کل تو ہر کوئی کوشش کرتا ہوں میں موٹا ہو جاؤں، ہے نا ایویں، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، وہ حکیموں کے پاس جاتے ہیں دبلے پتلے موٹے ہو جائیں۔ قیامت کے دن ایک موٹا ہٹا کٹا جسے کہتے ہیں، یہی کہہ لینا، موٹا تازہ رجل آدمی، العظیم بڑا، السمین موٹا، یوم القیامہ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، فرمایا کل قیامت کے دن موٹا تازہ انسان لایا جائے گا، عظیم السمین ہوگا، لا یزن عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ ہو جاؤ موٹے جتنے مرضی ہونا ہے، کیوں؟ غور کریں ذرا، یار موٹے بہت آئے تھے تو 2.5 من دے تھا، اتنے مچھر دے پر دے برابر کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہوگی؟ ایک ہی وجہ ہوگی، سب کچھ کیا تھا، کرتے ہیں نا ہم، لیکن ہم ایک غلطی کرتے ہیں، صاحب دانش لوگ آج پلے باندھ کے جائیں، بیدار لوگ بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت روزے رکھتے ہیں، بہت نفل پڑھتے ہیں، بہت تہجد پڑھتے ہیں، بڑے نیکیاں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم بہت چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ جماعت کھڑی ہے، نماز ہو رہی ہے، نمازی آیا، ایک ادھر سیڑھی سے چڑھا، ایک ادھر سے چڑھا، وہ دونوں کا ٹاکرا ہو گیا، وہاں گپ شپ کر رہے ہیں، اور وہاں جماعت کھڑی ہے، نماز ضائع ہو گئی آپ کی۔ کتنی حقیر نیکی ہے۔ ایک صاحب، ایک عرابی دیہاتی، نماز ہو رہی ہے، آ رہا ہے، پیچھے رہ گیا، اور راستے میں اور مل گیا، اس کو باتیں کرنے لگ گئے۔ ہماری عادت ہے نا، راستے میں جو مل جائے ہم نے اس سے گپ شپ کر کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ تو جب اللہ نے بلایا اس وقت تو نہیں آیا نا، پھر موجیں کر۔ ایک عرابی نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، دل بڑا سخت ہوتا ہے نا، سخت لوگوں سے ملا کرو پتہ چل جائے گا تمہیں، سخت طبیعت کے لوگ۔ ایک عرابی نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، اس کا علاج بتائیں۔ آج دل سخت ہونے کا علاج لو، قدرت نے آج زباں پہ لا دیا۔ میرا دل بڑا سخت ہے، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، یہ فطرت، یہ خصلت عموماً ججوں میں پائی جاتی ہے، معذرت کے ساتھ وکیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عموماً ججوں میں یہ فطرت اور نیچر ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کو وہ بس میں نے کہہ دیا۔ لیکن انسانوں میں بھی، یعنی انسانوں میں بہت زیادہ ہے سخت دل کا علاج۔ فرمایا یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں عرابی دیہاتی آدمی آ کر، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، بیوی کو بھی ڈانٹتا ہوں، بچوں کو بھی ڈانٹتا ہوں، جانوروں کو بھی ڈانٹتا ہوں، ملازموں کو بھی ڈانٹتا ہوں، اور مجھے رونا نہیں آتا، مجھے رونا نہیں آتا، مجھے رونا نہیں آتا۔ اور جس شخص کو اللہ کے درگاہ پہ بھی رونا نہ آئے وہ مر جائے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے رونا نہیں آتا، میں پتھر دل بنا ہوا، میرے دل کا علاج بتا دو۔ ایک ہی بات بتائی، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہا اے بندے کبھی چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں جاننا۔ چھوٹی نیکی کیا ہے؟ کسی سے کہو نا یار
مسجد میں چندہ دیا کرو، یار 2000 جیب سے اپنے بچوں کا خرچہ ہے، میرے کو پیسے کوئی نہیں، ایسے ہے نا. اور غریب کو آٹے کی تھیلی دے دو، نہیں گنجائش نہیں، اور جیب میں 5000 کا ایک اکٹھا نوٹ ہوگا. لا تحقرن من المعروف شیئا، فرمایا اگر کوئی 1 روپیہ بھی، 1 آدھا کلو 1 کلو آٹا بھی کسی غریب کو دیتا ہے، اس کو حقیر نہ جانے، اس کو حقیر نہ جانے لینے والا، اس کو حقیر نہ جانے. جو شخص چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر جانتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ سخت دلوں میں قاسیۃ القلوب میں شمار ہو جاتا ہے. اور دوسری کیا بات ہے، دوسری میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن نے کہا نا والصافات صفا، صف کو جوڑ کے رسو کر کے بنانا ہے. ہم کیسے بناتے ہیں؟ باڑے میں کبھی گئے ہو؟ بکریوں کے باڑے میں ہر بکری اپنے دھیان کھڑی ہوتی ہے، ایسے ہی؟ نہیں تو جا کر دیکھ لینا، بھائی بیٹھے ہیں ساماروں کے، ان کے علاقے میں چلے جانا، بڑی بکریاں آپ کو نظر آئیں گی. اور ہم مسجد میں آ کر کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوں، بس اتنا کھڑا کہ یار بندے کھڑے سی میں بھی نال کھڑا ہو گیا. اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرشتے آسمانوں پہ صف بنانے سے پہلے صف پہ توجہ کرتے ہیں کہ صف میں کہیں خالی جگہ تو نہیں ہے، صف میں کہیں توڑ تو نہیں ہے، جگہ خلل تو نہیں ہے، وہاں آ کر پور کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم، تم سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے کندھوں کو نرم رکھتے ہیں. نرم کیا؟ اگر کوئی پہلی صف میں آنا چاہتا ہے تو اس کو جگہ دیتے ہیں، سختی سے پرا نہیں کر دیں میں کھلے ہو کے کھڑے ہونا ہے، نہیں. پہلی صف میں یا صف میں کوئی جگہ بنانا چاہتا ہے تھوڑی تنگی کر کے اس کو جگہ دیتے ہیں تاکہ اجر کا، وہ بھی اجر کا تمنی ہے، متمنی ہے تو لے جائے. اور پھر موٹا تازہ آدمی آئے گا مچھر کے پر کے برابر، اس کا وزن نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ چھوٹی نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا تھا، صف بنانے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تھا، فٹافٹ جماعت میں شامل ہونے کی بجائے پیچھے کھڑا ہوا باتیں کرتا رہتا تھا، نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا تھا. تھوڑے سے صدقے کو وہ کہتے ہیں انجی ہے. دینے والا بھی غور کرے، تھوڑے سے تھوڑا صدقہ بھی، تھوڑے جس کو آپ کم ترین سمجھیں، اللہ کے ہاں احد پہاڑ کے برابر ہے. اثقل شیء، جو آپ نے نیت خالص کے ساتھ کسی کے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے کسی کو. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ معرکہ بدر کے صحابی ہیں، اور ان کی ایک اور 2 خاصیتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جس نے قرآن اس لحن میں سننا ہے، لہجے میں جس میں اترا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تلاوت سنیں. اور دوسرا یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ابو جہل کا میدان بدر میں سینے پہ چڑھ کے سر کاٹا تھا، گردن کاٹی تھی. اتنے عظیم صحابی ہیں. ایک دفعہ مسواکیں توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھ گئے، مسواکیں توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھ گئے، صحابہ نیچے کھڑے ہوئے ہنسنے لگ گئے. وہ کہا کیوں ہنسے؟ کہا ان کی پنڈلیاں آج دیکھی ہیں کہ تیلے کی طرح ہیں. پتہ نہیں اب پرویز خٹک کی کتنی موٹی ہوں گی، بہرحال بالکل تیلے کی طرح پتلی دبلی پنڈلیاں. صحابہ ہنسنے لگ گئے. اے ابن مسعود تو نے ابو جہل کا سر کاٹا، اپنی پنڈلیوں کو تو دیکھو. نبی علیہ السلام کے پاس بات پہنچی. کہا یا رسول اللہ آج یہ مجھ پر ہنسے ہیں میری پنڈلیاں دیکھ کے، اور میں نے ابو جہل کی گردن کاٹی. جب اس کو لٹا دیا گیا تھا نا، معاذ اور محبت نے مار دیا میدان بدر میں، تو سینے پہ چڑھ کے عبداللہ ابن مسعود نے گردن کاٹی تھی ابو جہل کی. اور اتنی پتلی دبلی اس کی پنڈلیاں، نحیف تھے، اور رجل العظیم السمین نہیں تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خبر پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ مجھ پر یہ ہنسے ہیں، میں مسواکیں توڑنے درخت پہ چڑھا تو میری پنڈلیاں دیکھی پتلی پتلی تھی، تو یہ ہنسنے لگ گئے کہ تمہاری پنڈلیاں ایسی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عبداللہ ابن مسعود کی جو پنڈلیاں ہیں اثقل شیئا یوم القیامت من احد، ابن مسعود کی یہ پتلی دبلی پنڈلیاں کل قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے وزنی ہوں گی. اس لیے وزنی ہوں گی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کیا ہے. کس کا وزن ہے؟ کہا نبی پاک نے کہ
مسعود کی پنڈلیوں کا اتنا وزن اس لیے ہے کہ یہ تابعدار محمد کریم ہے۔ تو یارو بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی صحابی بھی نہیں ہے جو بات کو رد کر دے نبی پاک کی، چہ جائے کہ آج کا کوئی مولوی رد کر دے حقیر جان کے۔ غور کرتے جا رہے ہیں نا بات کہاں جا رہی ہے، بڑی دور جا رہی ہے، لائیں گے واپس انشاءاللہ دور سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور ارشاد فرمایا، پھر ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، فرمایا فَتُوزَنُ یوم القیامت السیئات والحسنات، قیامت کے دن نیکیاں بھی اور برائیاں بھی تولی جائیں گی، وزن کیا جائے گا، توزن وزن کیا جائے گا نیکیوں کا بھی اور برائیوں کا بھی۔ فرمایا فَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ دَخَلَ النَّارِ۔ رائی کا دانہ دیکھا؟ آئے ہائے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں آتا، وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، مثقال حبہ، حبہ کہتے ہیں رائی کا دانہ، جس کی برائی فمن رجحت سیئاتہ، جس کی برائی نیکی سے صرف اتنی بڑھ گئی جتنا رائی کا دانہ ہے، دخل النار، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہم تو بڑی بڑی نیکی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، فرض نماز کو کچھ نہیں سمجھتے، رائی کے دانے کے برابر برائی، نافرمانی، جہنم میں داخل کر دے۔ اور پھر فرمایا فَمَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ دخل الجنہ، جس کی نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی برائیوں پر بڑھ گئی اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ فتوزن، رائی کے دانے کے برابر جس کی نیکیاں بڑھ گئی وہ جنتی۔ ہم نیکیوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہم سب کو ملانا کچھ نہیں سمجھتے، اور نیکیاں تو بہت دور کی بات ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی اچھائی اور بھلائی کے کام کو ہلکا نہیں سمجھو، یہی بخشش کروائیں گے۔ فرائض تو پورے کرو گے، لیکن کہیں بھی نیکی کا کوئی موقع ملا اور آپ نے اس کو حقیر جانا، دخل النار، آپ جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ اگر چھوٹی برائی کو بھی برائی نہیں سمجھا اور چھوٹی نیکی کو بھی نیکی نہ سمجھا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان ہما، دو خصلتیں، آخری بات عرض کرتا ہوں پھر دوسرا خطبہ۔ خصلتان ہما اخف علی الظہر واسقل فی المیزان، دو خصلتیں بندوں کے اندر زمین پر بڑی ہلکی لگتی ہیں، ہلکی، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ دو خصلتیں، دو خصلتوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے، لیکن اسقل فی المیزان، وہ کل میزان میں سب سے وزنی ہوں گی۔ او یارو، نیکی جس کو آپ کو سمجھ آ جائے نیکی ہے، اس کو ہلکا نہیں جاننا، حقیر نہیں جاننا، وہی بخشوائے گی۔ فرض نہیں بخشوائیں گے آپ کو، فرض تو قرض ہے، زکوٰۃ تو واجب ہے، حج تو استطاعت پہ فرض ہے، بخشوانا کس نے ہے؟ آپ کے میزان کو وزنی کس نے بنانا ہے؟ ہم نفل نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں کرتے، فرض پڑھے نہیں تو بھاگے نہیں۔ کوئی صدقہ مانگنے والا آ کے کھڑا ہو جائے، ہم اس کو پتہ نہیں کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں، غضبناک چہرہ بن جاتا ہے، مانگ رہا۔ بھائی تیرے پاس اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو اللہ کے نام پہ سوال کرنے والے کا اس میں حق بھی دیا ہے، لا تحقرن، اس کو حقیر نہیں بن جانا، کسی سوال کرنے والے کو حقیر نہیں جاننا۔ یہ آپ کا حقیر جاننا، اس کی پوری پڑی یا نہیں پڑی، آپ پہ اللہ کی نظر رحمت نہیں پڑے گی، حقیر جاننے کی وجہ سے نظر رحمت نہیں پڑے گی۔ فرمایا دو خصلتیں زمین والوں کو بڑی ہلکی لگتی ہیں، لیکن وہ میزان میں سب سے وزنی ہے، سب سے وزنی۔ زمین والوں کی جو ہلکی خصلتیں ہیں میزان قیامت میں وہ سب سے وزنی ہیں۔ وہ کون سی دو خصلتیں؟ دو، بڑا بہار نہیں، دین بڑا مختصر ہے۔
دو خصلتیں، طول الصمت، لمبی خاموشی، لمبی خاموشی، زیادہ بولنا نہیں، طول الصمت۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری زبان ایسے جیسے کینچی شریف ہو، کینچی، ہماری زبان رکتی نہیں ہے، بولتے جاتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا بول کیا رہے ہیں۔ ہم نے تو چینل ہی بول بنا دیے، تو پھر رکنا کہاں پہ ہے؟ رکاوٹ تو ہے ہی نہیں، بولے جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا دو خصلتیں زمین والوں کو بڑی ہلکی لگتی ہیں لیکن کل میزان میں سب سے وزنی ہوں گی۔ ایک طول الصمت ہے، دوسری حسن الخلق ہے۔ کتنا مشکل کام ہے، کوئی وزن نہیں۔ خاموش رہنے میں کوئی تکلیف ہے؟ خاموش رہنے میں کوئی تکلیف ہے؟ یارو ذکر نہیں کر سکتے ہو تو چپ رہا کرو، کام کی بات کیا کرو، چپ رہا کرو۔ یہ سب سے وزنی چیز کل تولی جائے گی، یہ میزان میں وزن میں فتوزن، اس کا وزن ہوگا تمہارے بولنے کا اور تمہارے چپ رہنے کا۔ کبھی نہیں سوچا ہم نے، یہ مولوی پتہ نہیں کتھوں گلا لے آیا۔ کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، لمبی خاموشی اختیار کرو، ذکر الہی کرو، کام کی بات کرو، بس۔ فتوزن، یہ قیامت میں میزان میں سب سے وزنی چیز ہوگی۔ اور اگر دوسری چیز وَحُسْنُ الْخُلْقِ، بولو تو اچھی بات کرو، بری بات بھی نہ کرو، بد کلامی بھی نہیں کرو، حسن الخلق، اخلاق کا نمونہ پیش کرو، تم قرآن کا نمونہ بن جاؤ گے۔ کیا کہا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن۔ قرآن جو خاموش زیادہ رہتا ہے، اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے، وہ قرآن کا نمونہ ہے۔